السلام علیکم یار، آج نا میرا کام کرنے کو بالکل نہیں دل کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے مجبوری میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا بنایا۔ ظاہر ہے ہم ماؤں کو ہی دیکھنا پڑتا ہے، جب تک کوئی اور نہیں دیکھتا تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کچھ کام جو ہے نا زندگی کے ساتھ ساتھ کرنے پڑتے ہی ہیں۔ کبھی کبھی میرا بھی اتنا دل چاہتا ہے کوئی میرے لیے بھی کھانا بنا دے، کوئی مجھے بھی ناشتہ بنا دے، لیکن obviously ظاہر ہے بیٹوں کی ماں ہوں تو پھر مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، بیٹے ساتھ نہیں دیتے۔ تو بس شادی سے پہلے میں کسی بچے کو ایسے دیکھتی ہوتی تھی نا تو میں کہتی تھی میرے بچے ہوں گے نا تو میں کٹ کٹ کے انہوں نے سیدھا کر دینا ہے۔ اب اپنا وقت آیا تو کٹ کٹ کے سیدھا تو نہیں ہوئے، خیر مذاق کر رہی ہوں۔ یہاں نا میں 2-3 دن سے اتنا خوش تھی کہ میرا نا فیس بک کا چینل مونیٹائز ہو گیا تھا، انسٹا کا بھی مونیٹائز ہو گیا تھا، اور جو ٹک ٹاک کا تھا نا وہ ان قریب ہونے والا تھا کیونکہ اس پہ 4000 فالوورز رہ گئے تھے۔ تو میں اتنا خوش تھی، میں نے کہا چلو یار تھوڑا بہت ارننگ کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا، تھوڑی بہت ہیلپ ہو جائے گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں نا عورتوں کو ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو فائنینشلی پرابلم ہو تبھی آپ یہ قدم اٹھائیں، نہ ہوتے ہوئے بھی شکر الحمدللہ اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھا رہ رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، تو بچے پڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ہے بھی ہے تو پھر بھی آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا مقام آ جاتا ہے کہ کچھ حالات ایسے بعض دفعہ ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے ہوتے ہیں، تو اس وقت لڑکی کو انڈیپینڈنٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اس وقت اس کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ ہائے اللہ میرا خاوند اگر مجھے چھوڑ دے گا تو میں کہاں سے کھاؤں گی، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ میں اس لیے کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سکلز ہے، ہنرز ہیں، تو آپ کو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، بالکل بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ چاہے چھوٹے سے ہی سٹارٹ کرے، ضرور سٹارٹ کریں۔ چھوٹے سے ہی سٹارٹ کرتے کرتے انسان بڑے مقام تک پہنچتا ہے۔ obviously کوئی بڑے سے سٹارٹ کر کے تو نہیں نہ پہنچ سکتا، بڑے سے تو وہی سٹارٹ کر کے لوگ پہنچ سکتے ہیں جن کے پاس کوئی بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ ہم مڈل کلاس لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے سٹارٹ کر کے ہی بڑے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ زندگی میں 1-2 دفعہ ضرور کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ریگریٹ نہ رہے۔ ہاں، تو میں بات کر رہی تھی کہ میں فیس بک اور انسٹا کو لے کر بڑی خوش تھی کہ چلے میرے اتنے زیادہ فالوورز ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں، تو چلو یار میرا بھی کوئی سورس آف انکم بنے گا۔ لیکن میں نے اپنے نام بس ایک بے وقوفی کر دی، فیس بک پہ اپنا نام چینج کیا، تو جس کی وجہ سے انسٹا والوں نے مجھے میرا اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا۔ اب میں نے اپیل کی ہے، اللہ کرے دیکھیں آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے نا دونوں انسسپینڈ ہو جائیں تاکہ میں بھی تھوڑا سا تسلی رکھ لوں۔ اگر نہیں ہوگے تو پھر کیا کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کی مرضی۔ یہ ہے کہ میں نے اس پہ 6 مہینے کافی محنت کی تھی، تو محنت کا پھل ملنے کا وقت آیا تو وہ بس میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا۔ اس وجہ سے میرا دل بہت اداس تھا، ویڈیو بنانے کا دل نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی سوچا کہ چلو یار ویڈیو تو بنائے نا۔ زندگی میں مشکل وقت تو آتا ہی رہتا ہے، پھر ہماری زندگی میں تو 12-15 سالوں سے آ ہی رہا ہے اور اس کو جھیل ہی رہے ہیں، تو پھر دل اداس نہیں کرتے، غم نہ کر، بے شک اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو اللہ بھی پھر ہمارے ساتھ ہی ہے، ساتھ دے گا انشاءاللہ، جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ تو یہاں میں نے اپنے بچوں کے لیے چاول بنائے، اپنے لیے اوٹس وغیرہ بنایا۔ اچھا، یہ میں بتانے لگی تھی کہ جب لڑکیوں کو پیریڈس پرابلم ہوتی ہے نا، یا ان کو ہیوی فلو نہ ہو یا ان کو پین ہو رہی ہو، تو آپ یہ پیریڈس کے دنوں میں 1-2 دفعہ بنا کر کھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو جو ہے نا وہ ایپل سکپ کر سکتی ہیں فرسٹ ڈے پر، لیکن یہ ہے کہ ڈرائی فروٹس آپ ڈالیے، پمپکن سیڈز ڈالیے، بادام ڈالیے، یہ آپ کو اچھے منرلز اور وائٹامنز دیں گے، تو اس سے آپ کو جو ہے نا آپ کی کمی پوری کریں گے۔ اچھا یار، قرآن پاک میں ایسے ہی نہیں کہتے کہ اپنی خوشیوں کو چھپاؤ نظر لگ جاتی ہے، اپنی نعمتوں کو چھپاؤ نظر لگ جاتی ہے؟ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ دنیا میں نا بڑے حاسد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی دنیا جلتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں لڑکے جو ہے نا وہ آج کل کے اتنے آپ سے حسد نہیں کرتے جتنی لڑکیاں آپ سے حسد کرتی ہیں۔ لڑکیاں لڑکیوں سے ہی حسد کا شکار ہوتی ہیں۔ میرے انسٹا پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر اتنے زیادہ ویوز اور فالوورز ہونے کی وجہ سے لڑکیاں اتنا حسد کا شکار کرتی ہیں کہ مطلب کہ آ کر کہتی بھی ہیں، کمنٹ بھی کرتی ہیں، ان کے کمنٹ سے پتہ بھی چلتا ہے۔ تو میری بات سنیں، اللہ دیتا ہے نا جس کو دیتا ہے، اللہ آپ سے چھین کر تو نہیں نہ دیتا۔ اس لیے کیا میرے اکاؤنٹ میں کیا بڑے ہزاروں ڈالر آنے شروع ہو گئے تھے جو آپ کو نظر آ رہے تھے، جو آپ لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نظر لگا دیتے ہیں؟ اس طرح نہ کیا کریں، اپنی خوشیوں میں خوش رہا کریں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہوتا ہے اس پر شکر ادا کیا کریں۔
کسی کی نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ دیا کریں، کسی کو خوش دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ دیا کریں، تو یہ ہے کہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو اپنا مینٹل سکون بھی ملتا ہے۔ اگر میرے اتنے فالوورز، اتنے ویوز ہونے کے باوجود آپ لوگ میری جو اس کی محنت ہے وہ لوگ نہیں دیکھتے، میں نے جو دن رات ان پر محنت کی، دن رات لوگوں کو گائیڈ کیا، ان کو اچھا ایسے مشورے دیے، آپ لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے لوگ مجھے اتنا فالو کرنے لگے تھے اور لوگوں نے مجھے فالو کیا، لوگوں کو میں نے دن رات اتنی ان کی ہیلپ کی۔ یہ اتنی لڑکیاں آ کر وہ مجھے اپریشیٹ بھی کرتی ہیں کہ آپ اپنا یہ کام مت چھوڑیے گا، جزاک اللہ، آپ اپنا کام مت چھوڑیے گا، یہ آپ بہت زیادہ نیکیاں کما رہی ہیں، اور میں واقعی میں ان کی ہیلپ کر رہی تھی، اور جو ان کو مشورہ دیتی تھی وہ مشورہ ان کے کام بھی آتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا جو میں نے کبھی خود پر اپلائی نہ کیا ہو یا جس کا مجھے نہ پتہ ہو۔ جن باتوں کا مجھے پتہ ہوتا تھا میں صرف ان کو وہی مشورہ دیتی تھی اور وہی گائیڈ لائن کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو ایک عمر چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، تجربہ چاہیے ہوتا ہے، جس کی بنا پر آپ کسی کو یہ مشورہ دے سکتے ہو، ادروائز تو آپ ایسے ہی اٹھ کر کسی کو مشورہ نہیں نہ دے سکتے جس کی آپ کا کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔